बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पे बात होती है, वहीं आज हम बात करेंगे शहर कराची के हवाले से, क्योंकि शहर कराची जो सूबा सिंध को प्रॉपर तरीके से हमें नज़र आ रहा होता है कि मईशत की रीढ़ की हड्डी की तरह नज़र आ रही है, जहाँ पे मईशत को एक ख़ास जानिब गामजन करने के लिए भी शहरी कराची के ऊपर बातचीत होती है। शहरी कराची वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शहरी कराची को संवारता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे में हुक्मरानों की बात की जाए तो हुक्मरान इस शहर को, इस शहरी कराची को, जिसको ज़िंदगी का नाम दिया जाता है, उसको कुचल के रख देते हैं। शहरी कराची के लफ्ज़ अपने अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है और इसकी ज़ुबानी आज से 2 दिन कबल होने वाले वाक़े ने आया की है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त चहमा गोया भी सामने आ रही है। एक बच्चा जिसको ख़ास करके एक हादसे में, उसको हम हादसा कहें, सान्या कहें, या हम ये कहें कि हमारे हुक्मरानों की बेबसी है कि वो इस पे बात भी कर रहे हैं, या अगर उनसे सवालात भी किए जाएं तो वो बात को कहीं से कहीं घुमा देते हैं। कभी सवालात किए जाएं तो फिर वो उस सवालात पे अपनी दादागिरी दिखाने लग जाते हैं। हुक्मरानों को आवाम वोट देती है, उस वोट से वो आते हैं। जब आवाम के लिए सहाफ़ी हजरात बात करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। ऐसे में शहर कराची में होने वाला इब्राहिम का ये हादसा कोई एक पहला वाक़या नहीं, इस तरह के मुताबिक हादसात रोनुमा हो चुके हैं शहरी कराची में, और उसके बावजूद सवालात किए जाते हैं, जवाबन बहुत सी कार्रवाइयाँ सामने आती हैं, लेकिन हतमी तौर पर कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। सेफ सिटी के नाम पर, ई चालान के नाम पर पैसे लिए जा रहे होते हैं, सैकड़ों रुपए आ रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर कराची की सड़कों के लिए, शहर कराची के गटर के लिए किसी किस्म का कोई खर्च नहीं किया जा रहा होता, या ये किया समझा जाए कि जो गटर या इसके साथ साथ जो दूसरे मसाइल हैं उनके हल के लिए जो फंड्स दिया जाता है वो शायद हुक्मरान अपने पास रख लेते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान खान, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान खान हाशमी हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है। इसी तरीके से मुस्लिम परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। दोनों को हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। परवेज साहब, डेफिनेटली हम ये पहली कहानी तो नहीं देख रहे कि शहरी कराची में इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे। सिर्फ इस तरह का एक वाक़या नहीं है, दर्जनों बच्चे इस तरीके से हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं, और जिसके घर का ये लाल जा रहा होता है तो उसी से पूछे कि उसकी कीमत क्या है। लेकिन जब बात आती है रिपोर्ट की, जब बात आती है इदारों पे, तो इदारे एक दूसरे के ऊपर सिर्फ उंगलियां नहीं उठाते बल्कि एक दूसरे के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस हादसे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो हादसा है, इस पर जो भी उनके वालिदैन हैं, दादा हैं और दीगर उनके अजीज़ रिश्तेदार हैं, बच्चा तो बेचारा इकलौता था उनका और छोटा बच्चा था, उनसे किस तरीके से इजहार हमदर्दी किया जाए, शायद ये अल्फाज भी हमारे पास नहीं है, इसलिए कि जिसका जाता है उसी के दिल को पता होता है और वही चीज़ को समझ भी सकता है। दूसरे यकीनन अफसोस में भी होंगे, लेकिन वो कैफियत जो उन लोगों की है वो नहीं हो सकती। दूसरी बात आपने फरमाई है कि अदारे जो है वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं। देखिए, हमें मसलों के हल को तलाश करना जो है वो ज़रूरी है, और मसलों के हल को ही तलाश किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम फिर वही ब्लेम गेम खेलते रहें और एक दूसरे पर डालकर और हम अपनी जान छुड़ाएं और फिर ये कहें कि नहीं उसका कसूर है, उसका कसूर है। ये काम तो जो है 75-78 सालों से जो है पिछले वो ये चल रहा है, और शायद अभी तक जो है किसी, आपने अभी कराची की बात की, इकनॉमी की, कि वो जो है सारे मुल्क को पाल रहा है। अभी चंद साल पहले की बात है कि कराची जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर इकनॉमी में था, इससे ज़्यादा बेहतर टैक्स देता था, इससे ज़्यादा बेहतर जो है, यानी पूरा पाकिस्तान जो है वो कराची की तरफ आता भी था, देखता भी था, और यही जो है बिज़नेस हब भी था। लेकिन आज उसकी वो पोजीशन नहीं है, और इसको बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ जो है आगे पीछे किया गया है। किसने किया है, क्यों हुआ है, ये पूरी एक कहानी है जो मुसलसल जो है चैनल्स पर भी आती है और लोगों को मालूम भी है। अब इस मामले को भी अगर हम देखें तो बड़ा मज़े का खेज सा लगता है कि मेयर साहब तशरीफ़ लाए। मेयर एक अदारा है, मेयर हम ये नहीं कहते कि किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। मेयर एक अदारा है, और उन्होंने ये कहा कि इसके लिए मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ, और उन्होंने वाटर कॉरपोरेशन के एमडी की सरबराही में एक कमेटी बना दी जिसके वो ख़ुद चेयरमैन हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि क्या कोई अंडर मातहत जो है वो अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट देगा, किसके ख़िलाफ़ वो देगा? तो ये इस तरीक़े की जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये खेल और मजाक है।
اچھا، اب آج جو ہے ایک کمیٹی وزیر اعلیٰ صاحب نے بنائی ہے اور خاصی بھاری بھرکم کمیٹی ہے وہ، اللہ کرے کہ وہ کمیٹی کچھ کام کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ اچھا، معطلی کی بھی کہانی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کسی ایک جگہ پتھارے لگے ہوئے ہیں، ان پتھاروں کو ہم اٹھا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے دن کے بعد وہ پتھارے نئے لگتے ہیں اور ان کے ذریعے سے نئی آمدنی جنریٹ ہوتی ہے۔ معطل جن کو کیا جاتا ہے وہ پھر تھوڑے دن کے بعد جو ہے رینسٹیٹ ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اپنی جگہوں پر، اور بعضی تو معطلیاں اس طریقے کی بھی ہیں کہ جن کو بہت جلدی پھر ترقیاں مل گئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان طریقوں سے اگر کوئی دوسرا ملک ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ریلوے کے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، دوسرا ملک ہوتا ہے ذرا سی بھی بات ہوتی ہے تو ریلوے کا وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے، کوئی اور ملک میں کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، ریلوے کا نہیں کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، وہ وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں استعفیٰ دینے کا نہ رجحان ہے، نہ یہ رجحان ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں۔ بنیادی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اس کے بجائے یہ جو ہے ان کے اختیار میں ہے کہ یہ پاورز کو ڈیلیگیٹ کریں، نچلی سطح پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائیں، ٹاؤن انتظامیہ بنائیں، یونین کونسل یا یونین کمیٹیاں جو بھی ہیں، نام تبدیل کرنے سے وہ نہیں ہوتا، کبھی وہ کمیٹی بن جاتی ہے کبھی وہ کونسل بن جاتی ہے، اس کو با اختیار کریں۔ اور با اختیار کا وہی مطلب ہے جو 140A میں مختصراً ایک لائن کا لکھ دیا گیا ہے، جبکہ میرا مطالبہ مسلسل یہ ہے کہ اس کا پورا چیپٹر ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ جیسے قومی حکومت کا ہے، صوبائی حکومت کا، اسی طریقے سے مقامی حکومت کا بھی پورا ایک چیپٹر ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی۔ وہ ڈٹو کاپی ہے کہ جہاں وزیر اعظم کا لفظ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ لکھ دیتے ہیں، جہاں صدر کا لفظ ہے گورنر لکھ دیا، اس طریقے سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو وہ امپاور کریں۔ اب اس خاص موضوع پر اگر میں آ جاتا ہوں تو اس خاص موضوع کی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے نشاندہی کی بھی تھی بہت پہلے، لوگوں نے بتایا کہ جی 29 اکتوبر کو اسی ڈھکنے کے بارے میں ایک لیٹر باقاعدہ لکھ دیا گیا تھا، اور ریکارڈ ہے یہ چیز، لیٹر جو ہے رسیو بھی ہوا ہے کہ بھئی 29 اکتوبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واحد گٹر کا ڈھکنا ہے؟ اس سانحے پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پوری کراچی کی آج ہی کی رپورٹ ہے کہ 1,500-2,000 کے قریب جو ہے وہ درخواستیں واٹر کارپوریشن کے پاس پڑی ہوئی ہیں ڈھکنے لگانے کے لیے لوگوں کی۔ وہ تو کہنا 2 گھنٹے میں لگ جاتا ہے ڈھکن، کیونکہ 1334 ان کا ایک نمبر ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ عوام اگر کال کرتی ہے تو 2 گھنٹے میں ڈھکن موصول ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ان کو بٹھا لیتے برابر میں اگر کوئی جیسے ٹوٹی پھوٹی ہے اس کی تعمیر کے لیے بھی اگر کوئی چیز چاہیے تو اس کے 2 دن لگتے ہیں۔ ایسے تو انتظامات وہ کہہ رہے ہیں ہم کر چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ڈھکن بذات خود جو ہے ایک بڑا خوبصورت سا لفظ ہے جو عام معاشرے میں بھی بولا جاتا ہے، کہاں کہاں جو ہے انہوں نے لگا دیے ہیں ڈھکن، اس طریقے سے 2 گھنٹے میں لگ جاتے ہیں۔ 1500 سے زیادہ تو آج کی رپورٹ ہے نا، چینلز کی رپورٹ ہے نا یہ، کہ ان کے پاس درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ جی کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ سب جگہ لگ چکے ہیں ڈھکنے؟ اور کیا آج یہ ضروری ہے کہ کوئی لکھ کر دے ان کو بتائے تو یہ ان کی اپنی ڈیوٹی کے اس میں یہ ہے شامل، اتنا بڑا اسٹاف ہے ان کا، ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ یہ اس کو دیکھیں اور کریں کام؟ یا پھر دوسرا طریقہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاورز کو نیچے دے دیں اور ان کو ذمہ دار بنا دیں کہ بھائی آپ لوگ ذمہ دار ہیں، یونین کمیٹی ہے، یونین کونسل ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنے علاقے کی، اور پھر اس کو جو ہے وہ جس طریقے سے ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کمیشن بنا ہوا ہے فائننس کے ڈسٹریبیوشن کا، اسی طریقے سے پروونس کا بھی فائننس کا ڈسٹریبیوشن کا جو ہے وہ سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ وہ طریقے جو ہے آگے چل کر ان پر ذمہ داری آئے اور پھر اس ذمہ داری سے اس کو ادا کریں۔ اب یہ جو معطلی ہے اتنی ساری، تو اس میں کتنے دن کے لیے معطل رہیں گے؟ سوال یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب یہ کام کیوں نہیں کر رہے کہ ان کو ڈیوالو کر دیں؟ دیکھیے میں مستقل ایک بات یہاں ہر چینل پر یہ بات کرتا ہوں، آپ کے پاس بھی بہت دفعہ کی ہے کہ 2001 سے 2005 تک جب ہم اس کو چلا رہے تھے تو اس وقت بھی KBCA جو ہے وہ ان کے انڈر میں تھا، سندھ گورنمنٹ کے۔ واٹر بورڈ جو تھا اس وقت، اب کارپوریشن کر دیا، نام بدلنے سے تو ترقیاں نہیں ہوتی، وہ بھی ان کے انڈر میں تھا۔ مستقل میں کہتا رہا اس وقت کی حکومتوں میں سب لوگ شامل تھے کہ بھائی آپ لوگ اس کو ڈیوالو کر دیں، اس میں لکھا ہوا تھا ڈیوالو کا، نہیں کیا گیا، اور بے شمار ادارے نہیں دیے گئے تھے۔ میں تو یہ ان 2 کی بات کر رہا ہوں جن کا خالصاً تعلق شہر سے ہے۔ تو شہر کو ترقی دینے کے لیے جو کام کرنے چاہیے ہیں بنیادی طور پر، وہ کام نہیں کیے جا رہے، اور پھر جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو پھر وہ والی بات شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا جو آپ نے بتایا کہ ایک دوسرے پر ادارے ڈال رہے ہیں۔ ادارے ڈالتے ہی جب ہیں جب آپ ان کو
بالکل واضح طور پر ان میں تقسیم نہیں کرتے کہ ذمہ داری کس کی ہے بنیادی طور پر. ذمہ داری سے میری مراد یہ نہیں کہ حادثے کی ذمہ داری کس پر ہے، بلکہ یہ کہ چیزوں کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری کس پر ہے. جب آپ ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ تعین ہو سکے گا کہ بھئی غلطی اس کی ہے اور اس کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا دیا جائے. اب اتنے سارے معطل کر دیے تو اس کے نتیجے میں کیا وہ سارے معطل ہو جائیں گے؟ کیا وہ سزا پالیں گے؟ کیا اس کے جو ہے قتل کی ذمہ داری کسی ایک پر ڈالی جائے گی؟ کیا اس کو پھانسی چڑھایا جائے گا؟ کیا اس کے لیے دیت کا انتظام ان کے ذریعے سے ہوگا؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک امریکن جو ہے وہ ایجنٹ، اس کے لیے دیت کا انتظام کر دیا گیا تھا اور وہ پھر اس کو یہاں سے مفرور کرا دیا گیا، کیا اس طریقے کا انتظام ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ ایسا ہو نہیں سکتا نا، ایسا کیا نہیں جائے گا نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا بچہ چلا گیا اس کی ذمہ داری کون ہوگی، اس کا نعم البدل کیسے جو ہے ان کو عطا ہوگا؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جو کرنے کا ہے. اس پر ہم نے کمیٹی بنا دی، کمیٹیوں کی تو پتہ نہیں کتنی کتنی رپورٹیں، سال ہر سال کمیٹیوں کی رپورٹیں نہیں آتی ہیں. کیا اس کمیٹی کی رپورٹ سے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو واقعتاً مجرم قرار پائے گا یا کم سے کم ملزم قرار پائے گا اس کو جو ہے کوئی سزا مل جائے گی؟ اگر یہ کمیٹی یہ کام نہیں کر سکتی اور کمیٹی صرف ایک رپورٹ جو دے دے گی، آج تک جو ہے وہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بننے کی رپورٹ جو کہیں شائع نہیں ہوئی ہے. کتنے سال ہو گئے اس کو؟ اور بے شمار کمیٹیاں ہیں. آج جو کل ایک بل پاس ہوا ہے یہاں پر مائنورٹی بل کا، تو کتنے سال کے بعد وہ پاس ہوا ہے بل؟ کمیٹی بنی ہوئی تھی، کمیٹیوں میں پڑی ہوئی تھی. ٹھیک. اچھا، کمیٹیاں تو کوئی کام نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے سے اگر ہم اخذ کریں کہ میئر کراچی کی اگر بات کریں تو کیا میئر کراچی صرف وہ ہیں جو جواب دہ ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے میں پھر وہی بات کروں گا کہ کوئی ایک نہیں، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک یہ ادارہ ہے، یہاں پر ذمہ دار کون ہے؟ آپ شاید اتنے ذمہ دار نہیں ہوں گے جتنے اس کو بیسیکلی چلانے والے جو ایکچول ہیں. آپ اس کو اونر کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو مینیجنگ ڈائریکٹر کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پروپرائٹر کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے ایک بورڈ اگر چلا رہا ہے اس کا چیئرمین کہہ سکتے ہیں. اصل بنیادی ذمہ داری تو اس پر ہوگی نا جی. تو اگر ہم یہ بات کا تعین کرنے کی کوشش کریں کہ اصل ذمہ دار کون ہے تو سوال یہ بھی آتا ہے، پھر وہی بات آئے گی کہ اس سڑک کو اون کون کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ 106 سڑکوں میں یہ سڑک ہماری ہے. انہوں نے یہ کہا کہ واٹر کارپوریشن ان کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ BRT یہاں پر بن رہا ہے وہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارا انہی لوگوں کا ہے نا. اور پھر میئر صاحب نے یہ کہا کہ میں سندھ حکومت ہوں، میں سندھ حکومت کی نمائندگی کرتا ہوں. یہ الفاظ بھی نہیں کیا ابھی ایک دو دن میں جواب دے جو ہے وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے. اچھا، دوسری جانب ہمارے ساتھ اس وقت سلمان ہاشمی بھی موجود ہے. سلمان ہاشمی کیونکہ عوام پاکستان پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی ایک نئی پارٹی جس کا قیام ہو چکا ہے اور جو عوام کے منشور کو آگے لے کر آئی ہے، عوام کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہے. ایسے میں اب جس طریقے کی سچویشن نظر آ رہی ہے، ہم پیپلز پارٹی کی جماعت کو دیکھ لیں، ہم دیگر دوسری جماعتوں کو دیکھیں، اس کی جگہ یہ جو جماعت آئی ہے کہ کیا وہ اس واقعے سے کیا اخذ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی آنے والے وقتوں میں اگر ان کی کوئی پروگریس نظر آتی تو اس طرح کے واقعات تھم جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے اور ڈیفینیٹلی کیا کہیں گے جو گزشتہ روز ہونے والا واقعہ ابراہیم کا پیش آیا؟ مختار بھائی، بہت شکریہ، آپ کا شو میں مجھے بلایا آپ نے. تھینک یو. اور میں بزرگ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، پرانے ہیں، سیاست کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے کا سہانیہ ابھی ہوا ہے حال ہی میں، ابھی یعنی 2 دن پہلے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت جہاں تک ہے وہ فیل ہو چکی ہے. ہاتھ چھوڑ کے، جوڑ کے، پاؤں میں گر کے چلی جائے وہ بہتر ہے، نہ کہ عوام اتر آئے اور پھر وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش والا واقعہ پیش آ جائے. تو میں یہ بچے کی دیکھیں، جہاں تک بچے کی بات ہے، ان کے پیپلز پارٹی کے ان کی بڑے بڑے لوگوں کی شادیاں جہاں تک ہوتی ہیں تو وہ دھوم دھام سے ہوتی ہیں. یہاں ان کے گھر سے جب تک کوئی اولاد، کوئی بچہ نہیں جائے گا تب تک ان کو نہیں پتہ چلے گا. دیکھیں، بات یہ کہ وہ اکلوتا تھا، 3 سال کا تھا، اس بچے کی کیا کوئی غلطی ہے؟ اس کو پتہ تھا کہ آگے گٹر کھلا ہے، میں گٹر میں گروں گا. وہ ڈھکن جو ہول ہے وہ ایک کتنے کو آج ہی کہ اس کے والد کا بیان ہے کہ کراچی میں کہیں پہ بھی ڈھکن ہو تو لہٰذا مجھے بتایا جائے، میں وہ ڈھکن وہاں کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی شہروں میں وہاں لگاؤں گا. سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس کے والد کی، کیونکہ اس کے گھر سے ایک اولاد چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس نے ابھی ایک پھول کھلا تھا، یعنی کھل رہا تھا، یعنی کھلیں وہ اس سے پہلے یعنی اس کے ماں باپ نے کیا سوچا تھا کہ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں شاہ فیصل سے چیزب. کیا چیزب کو اتنا نہیں پتا تھا کہ سامنے اس سے ابھی آج ہی ایک اور بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 سے 2.5 سال پہلے ایک بچہ پہلے اس ہال میں گر چکا ہے. جی، ٹھیک ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور میئر کراچی جو کہ ابھی غالباً ابھی آج سی ایم صاحب نے جو بورڈ تشکیل دی اور یہ چیئرمین اپنے جو ہیں میئر کراچی، انہوں نے ایم ڈی صاحب کو بولا تو بالکل ان کی بات درست ہے، وہ نہیں رپورٹ پیش کریں گے ایسی، انہوں نے گھر بیٹھنا ہے، جیل جانا ہے، جو وہ میئر کراچی کے خلاف دیں گے۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ بی آر ٹی کا جو منصوبہ چل رہا ہے سر، اس بی آر کے ٹی لیے ہی انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے وہ ہول کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈمپرز گزر رہے ہوتے ہیں رانگ وے، وہ ڈمپر گزرا ہے، لیکن اگر اس کی بھی بات کریں تو 17 دن گزر چکے ہیں اس ڈمپر کو، اس کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ان دی اینڈ بات یہی ہوتی ہے، سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں پراپر طریقے سے شہر کراچی کے لوگوں کے معیار کو بلند کرنا ہے، اس شہر کے اسٹینڈرڈ کو آگے بڑھانا، تو ہمیں شہر کراچی کی سڑکوں کو بنانا ہوگا۔ ہمیں جو گٹر کے ڈھکن ہے اس کے لیے سیاست نہیں کرنی، لیکن اس کے لیے کام سب نے کرنا ہے۔ دوسری جانب مختلف ہمارے پاس جماعتیں ہیں اور مختلف ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ رفع عام کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ فلاح کے کام کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی مدد آپ کے تحت ڈھکن لگاتے رہے، جیسے کہ ان کے والد صاحب نے بھی کہا کہ جی جہاں پہ بھی کوئی ڈھکن اگر نہیں لگا ہوا تو مجھے بتائیں۔ بالکل عوام شہر کراچی کی ضرور کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے کیا وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا عوام کا جو ٹیکس ہے تو پھر ہم رفائی اداروں کو وہ ٹیکس دے دیں تاکہ وہ ہمارے لیے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکے؟ سر کیا کہیں گے، اگر رفائی ادارے ہی آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم پھر اپنے ٹیکسز کو وہاں دے دیں تاکہ یوٹیلائزیشن بھی اچھی ہو، کام بھی اچھے طریقے سے ہو؟ ہاں بات تو یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک اور بھی پہلو بتاؤں، بڑے مزے کے یہاں پر وہ سلسلے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ گلاس جو ہے یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا فرد اس کو ہلا دے گا تو کہیں گے تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ تمہاری اس میں نہیں ہے اختیار میں کہ اس گلاس کو ہٹاؤ، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، میں نے اس کو کرنا ہے۔ یہ جو ایک جھگڑا ہے نا، یہ ایک عجیب سا جھگڑا ہے، شاید اس طرح کی بات کوئی نہ کرے جو میں عجیب و غریب سی بات کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا ادارہ اس کو کر رہا ہے تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ کر نہیں سکے گا۔ ابھی تو این جی او کی بات نہیں، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی ادارے کے اگر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ اس کو کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو گورنمنٹ کا ایک نوٹس اس پر آ جائے گا کہ گورنمنٹ کا یہ خرچہ آپ نے کس کی اجازت سے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ اس کو باقاعدہ جو انکوائری بیٹھ جائے گی اس پر کہ تم نے جو کرپشن کی ہے، مداخلت تو الگ لفظ ہے، کرپشن کی ہے تم نے اور مس یوز آف فنڈز کیا ہے۔ شاید یہ والی بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ ایکچولی یہ چیز ہے گورنمنٹ کے اداروں میں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر دوسرا کوئی کس طریقے سے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دوسرا کوئی کام کرے گا۔ کہنا بہت آسان ہے کہ فلانا جو ہے وہ رکھ دیتا ڈھکنا، فلانا ادارہ رکھ دیتا، کوئی ایسا ہونے بھی نہیں دیا جاتا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں تو اس کی کوئی اینڈ لمٹ ہونی چاہیے کہ بھائی اس پیریڈ سے اس پیریڈ تک۔ پہلے باقاعدہ بورڈ لگا کرتے تھے کہ اس کا شروع کرنے کا یہ ہے، ٹھیکہ اتنے کا ہے، یہ ہوگا، اس میں یہ کام ہوگا، یہ اس میں مال لگے گا، یہ اس میں مسالہ لگے گا اور اس ڈیٹ کو یہ اینڈ ہو جائے گا کام۔ اب پہلے سے یہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اتنے کا اس کو ٹینڈر دیا گیا ہے، اتنے کا اس کو ٹھیکہ دیا ہے، جو کہیں کوئی ڈسپلے نہیں ہوگا اس وقت دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پہلے سے ایزیوم کر لیا جاتا ہے، طے کر لیا جاتا ہے کہ اس پیریڈ میں اس کو مکمل نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب آگے لے کر اس کو چلیں گے تو اس کی جو ہے کاسٹ جو ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی خود بخود کہ وہ اس پیریڈ میں ختم نہیں ہوا، مہنگائی ہو گئی ہے، اور وہ جو کاسٹ ہوتی ہے اصل میں اس سے جو ہے وہ پھر ہم اپنا جو ہے وہ دال روٹی پوری کرتے ہیں۔ شہر کراچی کی جو عوام ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سمجھدار ہے اور وہ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ جب ڈیلیور کرنے کے لیے اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہوتا ہے تو اسی وقت تمام اسٹیٹس دیکھ لیے جاتے ہیں کہ اگر آنے والے وقتوں میں 2 سال یا 3 سال کا کوئی ٹینیور ہے تو پہلے سے وہ کاسٹ لگا دی جاتی ہے۔ ایسے میں جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے حکومتی جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کو بڑی شرم کرنی چاہیے، اور بلکہ وہ اس چیز کے اوپر ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے عوام سے کہ وہ ان منصوبوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے جو ان کو وقت پر تکمیل تک پہنچانا تھا۔ یہاں وقت پر بریک پہ جائیں گے، واپس آتے ہیں ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ جیسے کہ پروگرام میں بات کر رہے ہیں منصوبوں کے حوالے سے، ہم یہی بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی، بریک پہ جانے سے پہلے کہ جی حادثات رونما ہو جاتے ہیں اور حادثات ہونے کے بعد ہمیں اس چیز کا خیال آتا ہے کہ شاید ہم ایسا کر لیتے تو شاید کچھ
जो हादसा है उससे बच जाते हैं, या शायद हम पहले ये मंसूबों के ऊपर काम कर लेते, या पहले हम डिलीवर कर देते, या हम पहले जो है वो तखमीना लगा लेते, तो इतना लॉस नहीं होता। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताहा अहमद साहब, MQ पाकिस्तान साहब का ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ताहा साहब, गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि 2 दिन से एक ही वाक़े को लेके सब रो रहे हैं। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ कि जिसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, या जिस तरीके से तनकीद की जा रही है अवाम पे कि जी अवाम एक चीज़ को लेके अपना रोना रो रही है। हम भी गुज़िश्ता कई अदवार से देख रहे हैं कि जी हमारे बच्चे जो है वो गटर के अंदर आ जाते हैं, या कभी हम देखते हैं कि डंपर माफिया की अगर बात करें उनको कुचल दिया जाता है। तो एक साजिश, एक मुनज़्ज़म तरीके से मंसूबा बंदी है। क्या समझते हैं आप सर कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना होगा? हुकूमत क्यों संजीदा नजर नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो एक वाकया हुआ, ये तो एक ऐसा वाकया, क्या इसको सानिया कहेंगे, कि जिसकी मजम्मत करने के लिए अल्फाज कम अज़ कम मेरे पास तो नहीं है। मेरे ख्याल से जो भी दुनिया में इंसान बसता है, चाहे किसी भी मुल्क में रहे, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, अगर वो वीडियो देखेगा, ये किस्सा सुनेगा, तो उसकी रूह तो जरूर लरस जाएगी। ये वो चीज है जो कोई किसी बदतरीन दुश्मन के लिए भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसकी औलाद के साथ ऐसा हो। उसकी माँ की चीखों की वीडियो हम सब ने देखी, सुनी, आज उस बच्चे के गटर में गिरने की वीडियो आ गई। मैं इसको कलेक्टिव फेलियर समझता हूँ, मैं इस पूरे निजाम का फेलियर समझता हूँ कि जहां हुकूमत आके ये कहती है कि जो प्रॉब्लम जिन लोगों से है या जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन 17 साल की हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ये नहीं बता पा रही कि जिम्मेदार है कौन। असल में तो जिम्मेदार का तयन करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार का तयन कौन करेगा? ये वाकयात मुताद्दिद बार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सजा और जजा का अमल है ही नहीं। ये तो एक तरीका है कि जिससे लोग जो हैं वो मर रहे हैं। कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने से भी लोग मर रहे हैं, अस्पताल में नाकिस इंतजाम होने की वजह से भी लोग मर रहे हैं, डंपर के नीचे आके भी लोग मारे जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में भी लोग मारे जा रहे हैं। हमें ये समझना है कि क्या ये निजाम आगे इस तरीके से चल सकता है? जिस तरह से सिंध हुकूमत सूबा चलाने की कोशिश कर रही है, इस तरह से तो कोई यतीम खाना भी नहीं चलता। आप देखें कि आज तक ये तयन ही नहीं हो पा रहा कि वो KMC की सड़क है, DMC की सड़क है, टाउन जिम्मेदार है, मेयर कराची जिम्मेदार है, खड्डा खोदना। सर, उन्होंने तो विफाक को जिम्मेदार ठहरा दिया। वो कह रहे हैं कि BRT मंसूबा बन रहा है जिसकी वजह से तमाम खड्डे हो रहे हैं, और ये अब तमाम बात जो है वो BRT पे डाल दी गई है। मैं तो इसमें एक और बात कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि वो जो स्टोर था ना जिसके आगे वो खड्डा था, मेरी नजर में वो भी जिम्मेदार है। आप मुझे बताएं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। करोड़ों रुपए एक आदमी कमा रहा है, एक स्टोर, एक ब्रांड कमा रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने स्टोर के बाहर एक ऐसी चीज जो किसी भी इंसान की जान निकल सकती है, और उस दिन वो बच्चे की जान ले ली उसने, वो एक गटर का ढक्कन नहीं लगवा सकता? शर्म आनी चाहिए यार। क्या इस पे बात करें? इस पे तो अल्फाज नहीं है बात करने के लिए। उसके बाद वफाक पे कोई इल्जाम डाल रहा है, कोई लोकल गवर्नमेंट पे डाल रहा है, कोई टाउन पे डाल रहा है। इसी तरह इल्जाम तराशियां होती रहेंगी। जिनका नुकसान होना था उनका नुकसान हो गया। 15 घंटों के बाद उस बच्चे की बॉडी खुद ही मिल गई। ये तो एक वाक़या है ना, लड़काना में एक बच्चे सर, मशीनरी तो हमारे पास थी नहीं। वैसे तो बड़े बड़े मंसूबों के लिए मशीनरी होती है। 15,000 रुपए बच्चे के वालिदैन ने पता नहीं कहाँ से जमा किए और उस वक्त लाके वो मशीनरी के जरिए निकाले। और दूसरी चीज ये कि वो जो बच्चे की लाश निकाली गई वो भी किसी एक छोटे से बच्चे ने निकाली है, वो किसी इदारे के जिम्मेदार शख्स ने नहीं निकाली है। तो ये कारकर्दगी पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। टाउन चेयरमैन वहाँ मौजूद था, सब वहाँ मौजूद थे। वो चंदा हो रहा है वहाँ पे एक्सकेवेटर लाने के लिए, उसको खोदने के लिए। ये किस दुनिया की बात हम कर रहे हैं? ये कौन से माशरे की बात हो रही है? कौन लोग हैं? किस तरह से चीजें चलेंगी? मैं नहीं ब्लेम गेम कर रहा, नहीं सियासत कर रहा। किसी पार्टी में कोई शख्स भी मेरे ख्याल से इतना संगदिल नहीं होगा कि वो इस वाक़े की मजम्मत ना करे या इस वाक़े में अफसोस में ना हो। लेकिन सर, शहर कराची जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, जो कि मईशत को लेके चल रहा है पूरे पाकिस्तान की,
کیا ہمارے پاس ایمرجنسی مشینری بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعہ یا سانیہ ہو جائے تو ہم ایمرجنسی مشینری منگا کے اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ؟ انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہ ایمرجنسی مشینری ہے، نہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ ہے. ابھی کچھ پچھلے ہفتے لاڑکانہ میں ایک بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ابھی حیدرآباد میں ہوا، آج کراچی شہر میں ایک بچی گری. خدا کا شکر ہے کہ اس کو فوری نکال لیا گیا. میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک یہ واقعہ ہوا کچھ عرصے پہلے، اس میں ریسکیو 1112 کے جو لوگ ہیں وہ خود اس لڑکے کی فیملی کو پرائیویٹ غوطہ خوروں کا نمبر دے کر آئے اور کہا کہ ہمارا تو یہ اسکل سیٹ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس مشینری ہے، ان کو کال کر کے رابطہ کر لیں، یہ آپ کا بچہ نکال دیں گے. جتنی دیر میں ان سے رابطہ ہوا وہ آئے، انہوں نے بچہ نکالا، بچے کی لاش نکلی. اور ایک اور طریقہ ہے جس سے لوگ جو ہے وہ بے آئی کی موت جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عجیب صورتحال ہے. ایک بہت ہی زیادہ اس شہر میں میرے خیال سے ہم سب کو مل کے یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے. میں تو آج کہا ہے اپنے اراکین سے، ہم نے بات کی، ہماری پارٹی نے پالیسی دی ہے یہ والی کہ بھئی اب کوئی کرے نہ کرے، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس شہر میں کہیں مین ہول ہوگا تو ہم اس پہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ والا کام کریں گے کہ کوشش کریں گے کہ بھئی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے کسی کی جان جا سکے. سر لیکن عوام کو فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی حکومت کی جانب سے، تو پھر ٹیکس دینا بنتا ہے عوام کا؟ دیکھیے عوام کو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ تو ایک طریقہ کار ہے جو حادثات جس طرح سے ہو رہے ہیں. ڈمپر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اسپتالوں میں جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تعلیم کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پانی کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سیوریج کا پانی جو ہے وہ گھروں سے جاتا نہیں ہے، پینے کا پانی گھروں میں آتا نہیں ہے. ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہر انسان جو مر رہا ہے وہ مر رہا ہے، اور جو زندہ ہے اس کے پیچھے مسائل کا انبار ہے. اب سندھ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم روبوٹس لائیں گے اور ڈرون کے ذریعے ای چالان کریں گے، یہ کریں گے. او بھائی تم ڈرونز کے ذریعے گٹر آئیڈینٹیفائی کر لو، مین ہولز آئیڈینٹیفائی کر لو جو کھلے میں. انسانوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہے، روبوٹس کو سڑکوں پہ چلائیں گے. تو یہ تو ایک عجیب سا نظام ہے. پہلے تو آپ کو اپنی لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ان کو اختیارات دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اکاؤنٹیبل ہوں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آج کی تاریخ میں اکاؤنٹیبل ہے کون، ذمہ داری کس کی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی نظام موجود نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تو پورا سسٹم کا فیلئر ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ مرتے رہیں اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ الزام کس پہ لگائیں، سزا کس کو ہونی چاہیے. جب تک پراپر سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی اور اسی طرح سے ہم لوگ بیانات دیتے رہیں گے، اسی طرح سے آپ خبر چلاتے رہیں گے. سزا اور جزا کا عمل ہونا ضروری ہے، قانون کو حرکت میں آنا ضروری ہے. اگر یہ گٹر ٹکنے چوری ہوتے ہیں تو کہیں تو بکتے ہوں گے. کس کی ذمہ داری ہے چوری کو روکنا، چوری کے سامان کی خرید و فروخت کو روکنا؟ پولیس کی ذمہ داری ہے. سر سیف سٹی کے نام پہ پروجیکٹ تو بنائے جا رہے ہیں، سیف سٹی کے نام پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس کیمروں میں ہمیں آج تک کے گھڈے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیف سٹی اس صورت میں کامیاب ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ ایسے حادثات میں کمی آئی ہے، ایسے کوئی اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے، کوئی ڈمپر سے لوگوں کے مرنے میں کمی آئی ہے، لوگوں کی نظام زندگی کا بہتر ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر کا نظام بہتر ہوا ہے. تب ہم سمجھیں گے کہ سیف سٹی کامیاب ہوا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے حکومت کی ہو چاہے اپوزیشن کی ہو، سر جوڑ کے بیٹھیں، سیاست نہ کریں. کچھ شرپسند عناصر نے وہاں سیاست کرنے کی بھی کوشش کی، جن کی کوئی سٹینڈنگ تو ہے نہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو ایسے شرم آنی چاہیے کہ ایسے مواقع ڈھونڈ کے اس پہ سیاست کرنا، ایسے لوگوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. سر ایک ہیش ٹیگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، پچھلے 2 دن سے گردش کر رہا ہے، استعفیٰ دو کے نام سے. ٹھیک ہے، ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ میئر کراچی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یا وہ نہیں نبھا رہے، یہ تو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میئر کراچی کا عہدہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ سیوریج بورڈ کی بات کریں، آپ واٹر بورڈ کی بات کریں، آپ اس کے بھی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ موجود ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ڈیلیور بھی نہیں کر رہے، تو ایسے میں استعفیٰ دینا بنتا ہے. دیکھیں اگین میں اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کسی ایک شخص کو اس کا الزام دینا اس طرح تو
मुझे नहीं पता कौन सी सियासी जमात का टाउन चेयरमैन है वहां पे, वो टाउन चेयरमैन भी जिम्मेदार है, एमडी वाटर बोर्ड भी जिम्मेदार है, रेस्क्यू का डीजी भी जिम्मेदार है। अगर वहाँ केडीए का कोई काम हो रहा था, जो सुना है कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा था, तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी का तयन उस वक्त होगा जिस वक्त इदारों में क्लैरिटी होगी कि क्या करना किसकी जिम्मेदारी है। ये पूरा निजाम फेल हुआ है और इसमें हुकूमत को, अपोजिशन को, सिविल सोसाइटी को, तमाम लोगों को मिल के अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसमें CSR के जरिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं यार, छोड़ दें हुकूमत को। हम अपने घर के बाहर भी तो चीजें करते हैं, छोड़ दें कौन MPA कौन MNA। मैं आम शहरी बन के बात कर रहा हूँ। अगर मेरे घर के बाहर कोई ऐसी सिचुएशन है तो यार मैं खुद जाके वहाँ गटर का ढकना लगा देता हूँ। भेजते रहेंगे हुकूमत पे बाद में लानत, लोगों की तो जान बच जाएगी। ये इंसानियत का मसला है, ये इंतजामी मसला है। इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। हुकूमत के, पीपुल्स पार्टी के इतने फेलियर्स हैं कि उस पर हम दिन रात चाहे बात करें, दिन रात चाहे सियासत करें, लेकिन हम किसी की लाश पर सियासत नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे। MQ पाकिस्तान साहब का ताल्लुक था, ताहा अहमद साहब, और आपका वाक़या भी सामने आ गया है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं होने वाले वाक़े के हवाले से, लेकिन सिर्फ ये वाक़या महज सबक सीखने का एक मैं समझूंगा कि ज़रिया भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है, जहाँ कैपेबिलिटी की बात करें कि हम डिलीवर करने में अगर 100% नहीं कर पा रहे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दूसरे इदारों के साथ मुंसलिक कर दें ताकि काम वक्त पर हो जाए, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में इस वक्त ज़ाहिर हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम परवेज़ साहब भी। मुस्लिम परवेज़ साहब, ज़ाहिर आपका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है। इंतजामी यूनिट्स अगर नहीं बनते, सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें पिछली उस पर बता के मैं इस पर आ जाता हूँ। आपने उस वक्त एक जुमला कहा था कि वाटर कॉरपोरेशन वाले ये कहते हैं कि अगर हमें कोई बता देता है तो हम 2 घंटे में कर देते हैं। इस वक्त पूरी कराची में क्या किसी को बताने की ज़रूरत है? 2 दिन में क्या इन्होंने पूरी कराची में ढकने लगा दिए? ये आपकी बात पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनकी जिम्मेदारी है और वो समझते हैं तो क्या उन्होंने कर दिया ये काम? और अगर नहीं किया तो फिर जिसने ये जुमला कहा है, वो MD है या उसका चेयरमैन है, वो रिस्पॉन्सिबल, जो आपने लफ्ज़ कहा ना, वो रिस्पॉन्सिबल है इस बात का। इसी तरीके से मैं दूसरी बात भी आपको बताऊं कि देखिए, इसी जगह जहां की हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक सूबाई मेंबर भी है और यहाँ पर एक कौमी मेंबर भी है। क्या उसको ये ढकने लगाने चाहिए? नहीं, इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, कहने का मकसद ये है कि जिसको तफवीज़ किया गया ये काम गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको मैंने ये भी कहा कि अगर कोई दूसरा करता है तो उससे बासफोर्स भी होती, तो ये उसी की जिम्मेदारी है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई सुबह असेंबली वाले ने क्यों नहीं लगा लिया, मेरा ख्याल है कि बात करने का तरीका ही बिल्कुल सही कि मेरे कराची जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी ढक्कन लगाना मेरी जिम्मेदारी है, तो उनकी है जिम्मेदारी। वो चेयरमैन है वाटर कॉरपोरेशन के, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी जिसकी है वही वो काम करेगा। ये है एक असल में बुनियादी चीज़। दूसरा कोई जो है वो उसको कर भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर्स को फंड्स देते हैं तरक्याती के नाम पर, ये क्यों दिए जाते हैं? भाई, जिस अदारे का काम है फर्दन तो किसी को देने की ज़रूरत नहीं, अदारों के ज़रिए से वो काम किए जाए। और फंड्स देने का मसला है, जब बजट पास होता है तो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर इंसर्ट कराएं उस बजट में कि ये बजट में ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको रखिए आप। फिर उसकी जो है वो तरजीह देखकर उसको अगर वो रख लेते हैं तो वो काम जो है वो गवर्नमेंट कराए, जो अदारे हैं उसके ज़िम्मेदार। ये है एक जनरल सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, जिस पर हम ये कहते हैं कि सिस्टम से पटरी से ये जो है ट्रेन उतरी हुई है और उसको पटरी पर चढ़ाना है वापस। अब आपने अगली बात जो की है कि ये फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये तो मैं मुसलसल आपसे कह रहा हूँ कि जब तक लोकल गवर्नमेंट्स बनाकर उसको एम्पावर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक नहीं होगा ये। उसके साथ दूसरी एक बात भी जो हमेशा कही जाती है, वो ये कहते हैं हम कि यहाँ पर इंतज़ामी यूनिट्स जितने हैं, यानी जितने डिवीजन्स हैं, उनको जो है अगर ये सूबे बना दिए जाएँ, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, देखिए छोटी जगह पर एक तो ये कि अप्रोच आसान होती है, अखराजात बचते हैं। फिर एक बहुत आसान चीज़ है कि अगर आप सूबा बना दें, मिसाल कराची को एक सूबा बना दिया जाता है, कराची डिवीजन का कमिश्नर, जी हमें कर चुका हूं बहुत दफ़ा, कमिश्नर कराची जो है आप उसको जो है चीफ सेक्रेटरी बना दें,
اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ سیکرٹری تو جائیں گے، ڈپٹی کمشنر وغیرہ. بہت آسان ہے، اس لیے کہ آپ کو انتظامات کے لیے نہ تو کوئی نئی چیز کرنی وقت پڑے گی، کیونکہ ہمارے نہ پاس دفتر بہت ہی بنانا پڑے مختصر سا گا. ہے. اور دوسرے جانب ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان ہاشمی صاحب. سلمان ہاشمی صاحب کیا کہیں گے؟ آخری کامنٹ ہم چاہیں گے کہ اس پورے سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہوگی آپ کی پارٹی کی؟ بالکل ٹائم بالکل تھوڑا سا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، تمام صوبوں سے آپ دیکھ لیں، میچ کر لیں. کراچی جو ہے نا ہمارا، یہ ہماری کراچی کی صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ہم پہ جو ہے نا مسلط جو ہے پیپلز پارٹی حکومت کری گئی ہے. یہ واحد ایک میٹر بچے کا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ملیر ہاٹ پہ ڈمپر مافیا کے اس میں زرد میں ایک عاملہ خاتون آئیں جس کی وجہ سے وہ یہ کیسز تو پینڈنگ پڑے رہیں گے. بات ہے اس مسئلے کو حل کیسے کرے جائے. ہم ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، تمام حکومتیں ایک دوسرے پہ ڈالتی ہیں. تو جب تک اس چیز کو نچلی سطح پر نہیں دی جائے گی نا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات حل نہیں ہوں گے. بالکل بھائی کا کیا بیان ہے جو ہے کہ ڈویژن کو صوبے بنانے چاہیے. حیدرآباد کو دیکھیں، کراچی کو یہ پورا کور نہیں کر پا رہے. ٹھیک، وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا نیچے کے سطح پہ کام نہیں دیں گے، جو اپنے اپنے حصے کے کام کریں. ہمارے جو کام ہے، ہم دوسرے کی مداخلت جو ہوتے ہیں وہ کرتے کیوں ہیں دوسرے کے معاملات میں؟ ہم اپنے کام خود کیوں نہیں کر پاتے جو ہمارے کو دیے گئے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے، مجھ سے پرویز صاحب، آپ سلمان ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. طاہر احمد آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا موقف بھی سامنے آ گیا. بات بہت ہی مختصر سی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، شہر کراچی کے اندر اس طرح کے حادثات کو روکنا ہے تو اختیارات کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا تاکہ عام عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. زندگی حالات میں دیا ساتھ ہوگی. آپ سے پھر کل ملاقات. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا.